تعظیم میں یہاں تم کہہ سکتے ہیں نا، گھر میں میں یہ باتیں بالکل نہیں کرتا. آپ سمجھے میں مذاق کر رہا ہوں. گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا، ہماری بھی وہی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. حالانکہ پھپھو بہت فسادی ہوتی ہے، اس کے باوجود کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے پھپھو سے. جتنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ پھپھو کا ہوتا ہے. آپ کو نہیں، پھپھو تو بڑا پیارا رشتہ ہے، آپ کے لیے پیارا رشتہ ہے. آپ کی اماں کے لیے اس سے خطرناک رشتہ اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. آپ کی اماں اور آپ کی پھپھو ایسے جیسے فلسطینی اور اسرائیلی. میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے، میرے دوست تھے، وہ 2 یا 3 بچے ان کے 1 سال کے وقفے سے، اتنی موٹی، اتنے سے بچوں کی کلائیاں اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا ہپا کھا لو، ہپا ایسے کہتے ہیں نا، ہپا کھا لو، پاٹھا کھا لو، نہیں امی نہیں، چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹر کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں، بٹ بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی، چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ کراؤ، یہ اس چیز کی کمی، فلاں کی کمی، ڈمکانے کی کمی. وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا، ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے، وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے، تو کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ، 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا، وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو، ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے اسٹائل، اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے، نہیں کپے گندے ہو جائیں گے، کپے توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ، کپے گندے ہو جائیں گے، ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے، ایسے کھا رہا ہے، ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے، پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے، ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار، اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا، بہت نیک آدمی، اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج میں، اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے، وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے، بھائی کھاؤ یار. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے. وہ بھائی سعید انور بڑے اللہ ان کو عزت دے، ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا، بہت زیادہ کم کر دیا. تو وہ ناراض نہیں ہوتے، ان سے بے تکلف لیے خوشی ہوں گے یہ بات سن. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے ہی بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر. اب بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی، حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائیں نا. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھایا یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ، میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا، کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار، کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے. ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی، کھلاؤ. سعید بھائی کو پتا نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے، شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے وہ. کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، تو وہ مان لے گا آپ کی بات. کیا کہ بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار. بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا، اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو، اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. ایک دن ایک نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے لگتے ہو، بیان میں آپ کے ایسے لاجک کی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کا بیان سنتا تھا. میں نے کہا یار ایک مولوی مجھے بڑا پسند آیا ہے، لیکن آپ نے بھی وہی کام کی جو پینڈوؤں والی دیسی بات، بچے زیادہ پیدا کرو. کیا کر رہے ہو یار، کس طرف قوم کو ڈال رہے ہو یار، بس کرو یار. یہی ان کا اسٹائل ہوتا ہے، بس کرو یار. تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن، تعلیم، تربیت. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے کیا کر رہے ہو یار، ایسے اسٹائل نا ان کا. کل ایک کلپ نظر سے گزرا، ایک انڈیا کی کوئی لڑکی ہے، وہ لڑکی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے سے، وہ اسی طرح ان کا اسٹائل نا، چیخ رہی ہے بہت زیادہ.
मुसलमान 10 बच्चे पैदा करे, मुझे दिक्कत नहीं है, पर उन 10 बच्चों को स्कूल भेजे, साइंस पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाए, पंचर लगाने वाला ही बना रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो बना नहीं पा रहे हैं। उसको पता है बच्चे सिर्फ मुसलमानों के ही ज्यादा पैदा होते हैं, बाकी तो सब ने। हाजी डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना आप लोगों ने, जो आजकल मुल्कों में मुआहिद सुलह करवा रहे हैं ना, आजकल नोबेल इनाम लेना चाहते हैं कि भाई दुनिया में जहां भी कहते हैं सुलह होगी, वो पहले यानी असल में तो जंग यानी में ज्यादा गहराई में नहीं जाता, वो सुलह होगी, उल्टा कर लें इसको, तो वो हाजी डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रही है ना आजकल। तो किसी ने तस्वीर बना के भेजी थी, सफेद कुर्ते शलवार में खूबसूरत सी टोपी, चाइना वाली टोपी नहीं होती जो बहुत ही शरीफ किस्म के लोग पहनते हैं, एक तो स्टाइलिश टोपियां होती है ना, चाइना वाली जाली वाली टोपी बिल्कुल सादा सी बगैर किसी डिजाइन के, ऐसी टोपी में तस्वीर छाया हुई और नीचे लिखा हाजी डोनाल्ड ट्रंप। इनका काम क्या है? सुलह करवाना। झेलमी की मेरी बीवी मोहम्मद अली मिर्जा झेलमी की फैन है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मेरी बीवी के बारे में कुछ मैसेज कर दें। एक साहब ने मुझे कहा कि आप लोग कहते हो केकड़ा खाना जायज़ नहीं है ना इमाम हनीफा के नज़दीक, अब किसी की शादी हो गई किसी शाफिई लड़की से तो वो तो केकड़ा खा रही होगी, हनफी केकड़ा नहीं, तो ये घर चलेगा कैसे? तो मैंने कहा भाई ये तो फ़िक़ी इख्तलाफ तो हमेशा से रहा है, तो कोई बात नहीं, वो केकड़ा खा ले, ये केकड़ा, मेरी एक बेगम झींगा खाती है, मैं तो नहीं खाता, तो इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है? अब आपकी शाफी में शादी हो गई, वो 1 रकत फितर पड़े, आप हनफी हो, आप 3 रकत, इसमें कौन? हाँ, कोई मसला आपको लगे कि भाई ये आप समझते हो कि गलत है, तो वो मुझसे पूछो, फिर मैं दलाइल की दुनिया में बताऊंगा कि ये मसला क्या है। फिर भी अगर वो दलाइल से नहीं कायल हो रही है तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, फिर ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। हालांकि फुप्पो बहुत फसादी होती है, इसके बावजूद क्या होती है? मोहब्बत होती है फुप्पो से। जितने घरों में लड़ाइयां हो रही हैं उसमें हाथ किसका होता है? फुप्पो का होता है। आप कहो नहीं फुप्पो तो बड़ा प्यारा रिश्ता है, आपके लिए प्यारा रिश्ता है, आपकी अम्मा के लिए उससे खतरनाक रिश्ता इस कायनात में पैदा हुआ नहीं है। आपकी अम्मा और आपकी फुप्पो ऐसे जैसे फिलिस्तीनी और इसराइली। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है।